الزانی لا ینکحو، زانی نکاح نہ کرے۔ مفسر علیہ الرحمہ آگے لکھتے ہیں لا یتزوجو، سمجھانے کے لیے کہ لا ینکحو کا مطلب کیا ہے۔ تو لا ینکحو کا مطلب ہے کہ نکاح نہ کرے، اور لا یتزوجو جو لفظ مفسر لے کر آئے ہیں الٹرنیٹ کے طور پہ سمجھانے کے لیے، اس کا مطلب ہے شادی نہ کرے۔ مفسر چاہتے ہیں کہ آپ قرآن کی بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ جائیں، اس لیے وہ ایسے الفاظ لے کر آتے ہیں، اور یہی آپ کو سمجھنا ہے۔ تو الزانی لا ینکحو یعنی لا یتزوج الا زانیتن، کہ زانی مرد نکاح نہ کرے مگر زانیہ سے، او مشرکتن یا مشرکہ سے، والزانیۃ اور جو زانیہ عورت ہے، لا ینکحوہا وہ نکاح نہ کرے، زانیہ تو لا ینکحوہا اس زانیہ سے نکاح نہ کرے، الا زانن مگر کوئی زانی مرد ہی کرے، او مشرکن یا کوئی مشرک کرے، یعنی اگر مشرکہ عورت تھی تو اس سے نکاح نہ کرے مگر مشرک آدمی، زانیہ عورت تھی تو اس سے نکاح نہ کرے مگر زانی آدمی۔ تو کیا مطلب ہوا؟ بلکہ اس کو بھی شامل کر لیں، جو انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ای المناسب، مطلب مناسب ہے، لکل منہما ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے مناسب ہے۔ کیا مناسب ہے؟ ما ذکیرہ، وہ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، زانیہ اور زانی کا ذکر کیا جا رہا ہے، مشرکہ اور مشرک کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی ای المناسب لکل لکل منہما ما ذکیرہ، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے وہی زانی اور وہی مشرک مناسب ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے ان آیات میں۔ بات کیا ہے؟ بتایا گیا ہے کہ جو زنا کرنے والا پاک باز پاک دامن عورت سے نکاح کا اہل ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو صرف زانیہ ہی مناسب ہے، اور شرک کرنے والا مشرک آدمی ہے، اس کے لیے مومن عورت سے نکاح کرنا بنتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو مشرکہ ہی مناسب ہے۔ تو اب یہ ایک طرح کی اخلاقی، کیا کہتے ہیں، تنبیہ، ہاں، اخلاقی تنبیہ ہے، تاکہ لوگ زنا سے بچیں اور ساتھ میں شرک بھی، اس سے بھی بچیں۔ یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے وہی زانی وہی مشرک مناسب ہے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی جو شخص زنا جیسے قبیح اور مذموم حرام فعل میں مبتلا ہے، وہ اسی جیسی ہی، اپنی جیسی ہی عورت کے لائق ہے۔ آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ تو آگے بتاتا ہوں، آگے جب تفصیل آئے گی کہ مطلب کیا ہے۔ اس میں بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کس کی شادی کس سے ہوگی، کس کی شادی کس سے نہیں ہوگی۔ وہ اگر زانی تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بیوی بھی زانیہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ وہ ابھی قرآن اور حدیث سے ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ پر یہاں تک اتنا ہی پڑھ لیں اور ذہن میں رکھ لیں کہ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ سے ہی کرے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اتنی دماغ میں رکھ لیں۔ اب صورتحال کیا ہے، کچھ شان نزول ہے، تھوڑا اسکرین سیٹ کروں، وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ نہ کرے، نکاح نہ کرے سے کیا مراد ہے، مطلب گناہ ہے یا حرام ہے، کیا ہے؟ تو قرآن پاک میں ارشاد ہوا وہ حرم ذالکا، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے، ذالکا یہ، کیا حرام کر دیا گیا ہے؟ یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ ذالکا کا مطلب ہوتا ہے یہ وحرم ذالکا، حرام کر دیا گیا یہ۔ تو اب دیکھیں تفسیر کیا کہتی ہے، تفسیر کہتی ہے یہ سے مراد ہے، یعنی کیا؟ نکاح الزوانی،
یعنی زنا کرنے والوں کے ساتھ نکاح حرام کر دیا گیا۔ ذالکا کو ایکسپلین کیا ہے مصنف نے، مفسر علیہ الرحمہ نے۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ الگ الگ کلرز کیوں آ رہے ہیں۔ تو اب دوبارہ پڑھیں۔ وحرم ذالکا، اور حرام کر دیا گیا یہ، ای نکاح الزوانی، یعنی زنا کرنے والوں کے ساتھ نکاح کرنا۔ کس پر حرام کر دیا؟ علی المؤمنین، مومنین پر۔ اور اب آگے لکھا الاخیاری۔ قرآن میں تو یہ لکھا ہے علی المؤمنین، اور مفسر نے لکھا ہے الاخیاری بھی لکھا ہے ساتھ میں، تاکہ سمجھ میں آ جائے، یعنی نیک لوگوں پر حرام کر دیا گیا ہے کیا؟ کہ وہ زنا کرنے والی عورتوں کے ساتھ نکاح کریں تو حرام ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ یا نیک عورتیں جو ہیں وہ کسی زانی مرد کے سے نکاح کریں تو یہ حرام ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ اچھا، صحیح ہے۔ نزلہ، صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی کا۔ نازل ہوا کہتے تھے نا، تو نازل ہوئی ذالکا، یہ مطلب یہ آیت نازل ہوئی، وہ جو ابھی پڑھی ہے وہ حرم ذالک علی المؤمنین، تو یہ آیت نازل ہوئی لما، اس وقت جب ہما، مفسر علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، یہ وہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ یہ ان کی تفسیر ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ نزل ذالک لما ہما، جب انہوں نے ارادہ کیا، کس نے ارادہ کیا؟ فقراء المہاجرین، جب مہاجرین کے فقراء، غریب فقراء جو مہاجرین کے تھے، جب انہوں نے ارادہ کیا، کس چیز کا ارادہ کیا؟ کہ ان یتزوجوا، کہ وہ شادی کر لیں۔ کس سے شادی کر لیں؟ بغایا المشرکین، مشرکین کی بدکار عورتوں سے شادی کر لیں۔ وہن موسراتن، اور وہ تھیں مالدار، لینفقنا، تاکہ وہ مال خرچ کریں عورتیں، علیہم ان پر۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ، نہیں آگے پڑھیں، واقعہ بتاتا ہوں، نہیں ٹھیک ہے یہیں سے، اتنا پہلے اتنا سمجھیں۔ دیکھیں، کچھ مہاجرین ایسے تھے کہ ان کی رشتہ دار عورتیں ایسی تھیں جو ایمان نہیں لائی تھیں، مشرکہ تھیں، یا ان کے جاننے والیاں تھیں وہ مشرکہ تھیں، تو لیکن وہ ساتھ میں مالدار بھی تھیں۔ اب یہ فقر کی حد تک، غربت میں فقر کی حد تک پہنچ چکے تھے، تو ان میں سے کسی نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ ہمارے خاندان میں فلاں ایک عورت ہے، اور تو کیا میں ان سے نکاح کر سکتا ہوں؟ ہم؟ تو آیت نازل ہوئی، نہیں، حرم ذالک، حرام کر دیا گیا ہے یہ کام، بدکار مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنا، علی المؤمنین، ہاں تم لوگوں پر، مومنین پر حرام کر دیا گیا ہے۔ تو پھر نہیں کیا، اور حرام ہو گیا تو ہو گیا۔ اس کے بعد فقیلا، اب یہ جو حرام کر دیا گیا، یہ والی بات، اس کو اینالائز کیا جائے گا، تو مفسر لکھتے ہیں کہ فقیلا تحریم، تو کہا گیا کہ یہ جو تحریم ہے، یہ جو حرمت ہے، یہ جو حرام کر دیا گیا والی بات ہے، خاص، یہ خاص ہے بہم، انہی لوگوں کے لیے، انہی فقراء مہاجرین کے لیے، اور انہی عورتوں، خاص عورتوں کے بارے میں جو ان کو حرام قرار دیا گیا کہ ان سے نکاح نہ کرو، تو یہ تو خاص ہے، یعنی باقی جتنے بھی ہیں ان پر، مومن مسلمان جتنے بھی ہیں، باقی جتنے بھی دنیا بھر کے، ان پر یہ حکم نہیں لگ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں خاص۔ ایک تو یہ قول، اور دوسرا قول آگے لکھا ہوا ہے وکیل عام، اور بعض نے کہا کہ یہ عام حکم ہے۔ دو قول پتہ چل گئے، ایک یہ کہ یہ خاص حکم تھا انہی فقراء مہاجرین اور انہی مشرکہ عورتوں جو آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے، یہ ان کے لیے صرف آیت اتری تھی، اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ عام ہے، ہاں،
کبھی بھی کسی زانیہ عورت سے نکاح نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ بعض نے کہا عام حکم ہے، یہ کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک تیسرا قول ہے وَنُسِخَ بِقَوْلِهِ تعالی، اور اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا، مجہول کا صیغہ ہے، بقولہ تعالی، اللہ تعالی کے اس قول سے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا تھا ہم، کہ وَأَنكِحُوا، اور نکاح کر دو، الایامہ، بے نکاحوں کا، جن کا نکاح نہیں ہوا جن کا، ان کا نکاح کر دو، منکم، تم میں سے جو بھی بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دو، جو بھی تم میں سے بے نکاح ہیں۔ تو دیکھیں کہ یہ جو بات ہے کہ حرام کر دیا گیا تھا، تو اس کی تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیں، کہ ورنہ تو ابھی تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا نا کہ نہ جانے کس کس نے زنا کیا ہوا ہوتا ہے، تو پتہ نہیں ہوتا، تو کسی عورت نے زنا کیا ہوا ہوتا ہے تو پتہ نہیں ہوتا، تو پھر اس سے اگر کوئی نکاح کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نکاح حرام ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں ایک بات، کہ سورۃ النور کی ابتدائی آیت میں، بلکہ کہا جائے ابتدائی آیات میں، جو ابھی تک ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو اس میں جو حکم آیا تھا کہ زانیہ عورت سے نکاح کرنا یہ مومنین پر حرام ہے، وہ بعد میں منسوخ کر دیا گیا، نسخہ، وہ منسوخ کر دیا گیا۔ تو دیکھو بیٹا کہ ابتدائے اسلام میں، شروع میں زانیہ سے نکاح کرنا سختی کے ساتھ منع تھا، حرام تھا۔ کیوں؟ تاکہ معاشرہ پاکیزگی اور عفت پر قائم ہو۔ لیکن بعد میں جب یہ والی آیت نازل ہو گئی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تو اس کے ذریعے سے وہ سخت حکم اٹھا لیا گیا۔ حکمت کیا ہے منسوخی کی، اس نسخہ کی، جو مفسر علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی ہے، تو وہ یہ ہے کہ اکثر عورتوں پر زنا کا الزام لگ جاتا تھا، لیکن وہ الزام شرعی گواہیوں کے ساتھ ثابت نہیں ہوتا۔ جب ثابت نہیں ہوتا تو کسی پر بھی اگر زنا کا الزام ہو لیکن وہ ثابت نہ ہو تو اس کو زانی تو نہیں کہہ سکتے، ثابت نہ ہو عورت پر الزام تو اس کو زانیہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کو کہہ دیا جاتا ہے یا کہہ دیا جاتا تھا۔ تو اب اگر ایسے حالات میں اگر زانیہ کے لیبل کی وجہ سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا جاتا تو سوچو، تو کئی عورتوں کی زندگی تباہ ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سختی منسوخ کر دی اور عام اجازت دے دی کہ مسلمان عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، جب تک کہ زنا شرعی ثبوت کے ساتھ ثابت نہ ہو۔ اب دیکھیں احناف کے نزدیک یہ جو آیت ہے نا، الزانی لا ینکح الا زانیتا، زانیتا او مشرکتا، تو احناف کے نزدیک ابتداء اسلام میں بطور سختی نازل ہوئی تھی، تاکہ زانی اور زانیہ کی جو قباحت ہے، جو برائی ہے، وہ اچھی طرح ظاہر ہو جائے اور اہل ایمان کو ان سے دور رکھا جائے۔ پھر بعد میں یہ جو سورۃ النور کی آیت نمبر 32 ہے، یہ جو یہاں آئی ہے نا، یہ بھی سورۃ النور ہی کی آیت ہے، 32، اس کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا۔ لہذا فقہ حنفی کے مطابق اگر کسی عورت پر، اچھی طرح سن لو بیٹا، لکھا ہوا بھی دیتا ہوں، فقہ حنفی کے مطابق اگر کسی عورت پر زنا ثابت نہ ہو بلکہ محض الزام ہو، یا وہ عورت زانیہ مشہور ہو صرف، تو اس سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ اچھا، اور اگر عورت نے واقعی زنا کیا ہوا ہو پھر، لیکن پھر سچی توبہ کر لی ہو تو اس سے بھی نکاح جائز ہے۔ کیوں؟ کہ کیونکہ توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ہاں البتہ، تو جو عورت کھلے عام زنا پر قائم ہو، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، اور پھر وہ توبہ بھی نہ کرے، ایسی عورت سے نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے فقہ حنفی میں، کیونکہ اس میں پھر اخلاقی خرابی اور خاندان کی اور نسل کی بربادی کا اندیشہ ہے۔
تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اور وہ دن نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اچھا، اس سے پہلے جو ابھی میں نے ایک بات بتائی تھی کہ توبہ کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، تو مطلب آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ زنا کیا، اسلام نے، قرآن نے 100 کوڑے کی سزا لگائی ہے، اور اس- تو وہ 100 کوڑے کی سزا اس کو نہیں ملی. یا اگر شادی شدہ نے زنا کیا تو اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دینے کی سزا ہے. تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سچی توبہ کر لے تو اس سے نکاح کرنا جائز ہوگا؟ وہ تو مر چکا ہوگا. یا زانیہ عورت ہوگی، وہ تو مر چکی ہوگی کیونکہ اس کو ہلاک کر دیا گیا ہوگا. تو یہاں پہ اس صورت کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے. دیکھیں کہ آج کی دنیا میں کہاں آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے، کون سے ملک میں آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حد نافذ کر دی گئی؟ نہیں پتہ چلتی نا. ہوں گے کوئی ایک دو ممالک. تو اگر کسی بھی وجہ سے وہ سزا سے بچ جائے، لیکن پتہ ہو کہ یہ ہے زانیہ یا ہے زانی، پھر سچی توبہ کر لے تو اس سے نکاح جائز ہے، کیونکہ توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. کمن لا ذنب لہ. سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4250. یہ بھی وہاں لکھ دیے ڈسکرپشن میں. تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو آیت ہے جو ابھی آئی تھی، ایک دفعہ دیکھیں یہاں پہ یہ والی، وَحُرِّمَ ذَلِكَ أي نکاح الزوانی، یہ جو حرام کر دیا گیا زنا کرنے والوں کے ساتھ نکاح. تو یہ والی آیت کی بات کی جا رہی تھی کہ یہ آیت اب منسوخ ہے. ہاں. اور زانیہ عورت سے نکاح وہ فی نفس ہی حرام نہیں رہا. معیار کیا ہے، اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ کہ اصل معیار یہ ہے کہ نکاح پاک دامنی پر مبنی ہو، بس. تو اسی لیے قرآن نے بعد میں عام اجازت دے دی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تاکہ کسی عورت پر محض الزام کی بنیاد پر نکاح کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند نہ ہو جائے. تو یہاں تک تھی آیت نمبر 3 کی تفسیر جلالین سے. اب کریں گے ہم اگلے سیشن میں آیت نمبر 4 اور جو بھی اس کے بعد والی آیات ہوں گی انشاءاللہ.